الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وبدر البدر. صلاة وسلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه الحمد ثناء آقا عالم والمجسم فخر آدم بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری بارگاہ درود سلام محبت پیش کرنے کے بعد خوش بخیر بحمد اللہ تعالی 17 صفر مظفر 1446 ہجری جماعت مبارک دا عزت و احترام والا دن اللہ اس دن دے فیض و برکات تو اساں سب مطابق ہو حساب اللہ دے ولیاں دی شاناں پچھلے جو میں سنی آج حضور داتا صاحب کا ذکر ہے. اللہ نے اہل سنت کو بڑے سونے ہیرے عطا فرمائے. جتنے بھی اللہ دے ولی نے سارے دے سارے سنے. غیر اہل سنت ولی نہیں ہو سکتا سے چھتے. جتنے بھی اللہ دے ولی نے بے شک قبضہ ہے کئی دربارہ دے شیعہ بھی ہے لیکن انہاں بزرگاں نوں تساں انہاں دی ہسٹری اٹھا کے ویکھو وہ سنی سی. مثلا سخی شباب قلندر پاک وہ تے قبضہ اہل تشیع ہے لیکن در حقیقت صاحب مزار اہل سنت صحابہ دے منن والے سن اہل بیت دے لوگ سن. جے کوئی تسلی نہ ہوے تے انہاں دا نام ہی تک لے. انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا عثمان. سخی شباب قلندر دا نام کی ہے کیا رات جان دے میں کام عثمان نام جڑا ہے اہل تشیع وچ کوئی نہیں رکھدا کیونکہ اے نبی پاک دے تریجے یار دا نام ہے. جنہاں دا ذکر خیر ہے حضرت داتا صاحب انہاں دا اپنا نام علی ہے تے انہاں دے ابے دا نام عثمان ہے. حضرت سیدنا علی بن عثمان اے حضور داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے دے بزرگ تھے. حضور داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے دے بزرگ تھے. اور حضور غوث پاک خود فرمایا اگر میں داتا صاحب کے زمانے کا گزرا تو میرا پیر داتا صاحب ہے. یعنی اتنا بڑا مقام ہے حضرت داتا صاحب. کئی بندیاں نوں لفظ داتا نال ہی بڑی چھیڑی لو جی داتا تے اللہ ہی ہے. میں کہ اللہ دے کنے نام نے کہتا کم پیش 1000 تے ہے نا صفاتی نام. اللہ دا ایک نام ہے ذاتی اسم اللہ تے باقی رحمان رحیم غفور کریم جبار ستار غفار
یعنی انہاں ناماں وچ اللہ دی صفتاں دا اظہار ہے۔ تو میں کہا اللہ دے صفاتی ناماں وچ کوئی ایک نام دکھا دے دے وچ داتا ہوگا، توجہ ہے جی؟ اللہ دے صفاتی ناماں وچ ایک نام بھی لفظ داتا نہیں، کیونکہ داتا عربی زبان دا لفظ نہیں ہے، فارسی زبان دا لفظ ہے۔ تے داتا دا مطلب ہوتا ہے دینا تے جی صرف اس مفہوم دا داتا دے لفظ مفہوم نو اگر استعمال کریے تو تواڈے وچوں ہر بندہ داتا ہے۔ جڑا مسیح نو مسیح پاک نو چندہ دیندے ہوئے بھی داتا ہر دین والا داتا ہے، سمجھ ہے جی؟ باپ اولاد نو دیندا ہے، اودا داتا باپ، مرید پیر تو لیندا ہے، اودا داتا پیر ہے، سمجھ ہے جی؟ ہاں ہر بندہ اپنے حساب نال داتا ہے، لیکن حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے داتا اس وقت واقع جاتا ہے کہ وہ مدینے والے آقا کو لیندے نے تے مدینے والے آقا دے غلاماں نوں دیندے نے، وہ لیندے سرکار تو تے دیندے حضور دے غلاماں نوں تے جڑا آکھے نا اللہ تعالی کوئی نہیں دے سکدا تے انہوں کو پھر اپنے مسجد مدرسے بند کرو، تسی تے غیر اللہ تو منگدے ہو، ہاں جی غیر اللہ تو نہیں منگتے سارے دیوبندی بھابی، تسی غیر اللہ تو منگدے ہو، پھر تسی تے اللہ زندہ دینا ہی ہے، اللہ داتا ہے دینا ہے، لیکن اللہ دیتا ہے اپنی عطا، اللہ دے نبی اللہ دے ولی دیندے نے اودی عطا۔ حدیث بخاری مسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے، فرمایا اللہ یعطی وانما انا قاسم، فرمایا اللہ دیندا ہے تے میں تقسیم فرمانا، اللہ دیندا ہے تے دیندا رہے گا، میں تقسیم کرنا تے تقسیم کردا رہاں گا۔ ہن حضور فرماندے نے اللہ دیندا ہے تے میں ونڈنا، ونڈن والا داتا ہوتا قاسم نے حضور، مطلب اللہ داتا ہے اپنی عطا نال، حضور علیہ السلام داتا نے اللہ دی عطا نال، تے ساڈا داتا صاحب نے حضور دی عطا نال، جنوں کائنات وچ جو ملدا ہے ان دا وسیلہ مصطفیٰ ملدا ہے۔ کئی حضرات ولیاں کو نہیں مانتے، ان کے اپنے لفظ ولی میں پچھلے دن میں تشریح کی تھی، ولی دا معنی اللہ تک جڑا مطلقاً ولایت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت قرآن تو ثابت ہے، ولایت قرآن تو جڑا نص قطعی کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ تے جڑا یہ آکھے کہ میں فلاں ولی نو نہیں مانتا، وہ تو مسئلہ ہونا ہے، میں کہ چلو انہوں نہیں مانتا انہوں مان لے، انہوں نہیں مانتا انہوں مان لے۔ کسے کوئی ولی دا مطلق انکار کرے کہ ولی ہے کوئی نہیں ہے، کفر ہے۔ تے جڑا آکھے میں ایک نو نہیں مانتا دو نہیں مانتا، وہ تو ذاتی مسئلہ اناد ہوئے گا۔ ولایت موجود ہے، موجود رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ بینک دی نوکری مشکوک ہے، بچنا چاہیے۔ اگر کوئی بینک دی نوکری
جی سے داد کے نام کیا مرید انہوں نے آ رہے ہیں بناون پیروں کے پتر کی داڑھی نہ ہوئی نماز وہ نہ پڑھتا ہوئے دعا انہوں نے منگنی ہوتی ہے وہ ساڈا ولی ہے کئی ایسے سان ولی رب دے نے جنہوں ختم تو بعد دعا نہیں پڑھانی ایسے ولی تو بندہ کبھی نہ پیر صاحب نماز سے پڑھا اللہ ولی تو پتہ تو ہے پھر موت کا کام ہے ہم ساڈی گھر پوری تے ہے کوئی نہیں اسی کیوں پڑھائی ہے میں کہ ڈوب مرے جڑا 5 منٹ اتنے تیرے کے نہیں کھلو سکتا ہاں چوکھا کھلو ہے وہ بولیا کرو جڑا 5 منٹ اتنے ہاں نہیں لگنا وہ قیامت کا دن تیرے کے کو چوکھا کھلو ہے اچھا جڑے ساڈے بنائے ولی ہوندے نا وہ ولے دے انہاں ولیاں دین واسطے مرید رکھے ہوندے لو جی مرید پسائی ہو 5 مدریاں ادھر تے 5 ادھر تے گلے وچ 10 پیت جناب بڑے پائے ہوئے حضرت پہنچے ہوئے جی میں کہ جی پہنچے تے اسی رہ چنگے رات ہو گیا یہ اسی ولی بنائے یہ ساڈی کیٹاگری جڑے اللہ بنائے نے نا وہ اور نے وہ نے جنہاں دا ذکر ممبراں تے پیا ہوندا ہاں جڑے اساں بنائے نے انہاں نوں کرو جتیاں پیندیاں تے جنہاں نوں رب ولی بنا کے انہاں دے مزاراں تے بھی رب دا قرآن پڑھے جا رہے ہیں جڑے اسی بنائے نا ساڈے ذاتی یا نفسانی خواہشات ہوندی ہیں پیر دا پتر جو مرضی کرتا پھرے میں ولیاں مننا ضرور ہوں پر ولی دے ہوئے ولی دین والے تے نہ 2 نمبر پیراں دی تے میں وہ چلول کرنی ہوندی نا الحمدللہ تاکہ سنیاں نوں پتہ لگے کہ ایویں انھی عقیدت بھی چنگی نہیں ہے بتائیں تو مرزا جیل میں جیسے بکواسا کرتے ہیں وہ ساحل عدیم جیسے خبیث لوگ غامدی جیسے بکواس کرنے والے پونکڑ والے بندے وہ پھر دادا صاحب پونکتے ہیں انہوں نے کدے ولی ویکھے ہوتے انہوں نے پتہ ہوئے تھے انہوں نے 2 نمبر پیر تکے ہوتے ہیں جڑے شریعت دے تارے پہ کڑیاں بیٹھیاں مرد بیٹھے تھے جناب بے پردگی تے پیر ہوئی جناب تمہال پا رہے ہیں ادھر قوال رافضی آ گیا انہوں جو بکواساں کیتیاں جو مرضی کرے جاؤ جناب پیر اٹھ کے ناتا ادھر نات خاں ایسے کھڑے ہو جاندے نے جنہوں نے نہیں پتہ ہوتا جناب یہ جڑا کلام پڑھ رہے کدھر کسے اللہ دے ولی یا صحابی یا اہل بیت دے کسے امام دی مساوی تے نہیں ہوتے ہیں وہ جدوں انہاں ویکھنا بھی انہاں یہ حال ہے تے انہاں پھر آپ آکھنا بھی ولی شاہی کوئی نہیں بابے شاہی کوئی نہیں میں کہا پترا تو انہاں نوں بیٹھے ہے جنہاں دا اساں ذکر کرنے ہیں انہاں دا ذکر رب دا قرآن بیان کرنا اور یہ واحد شعبہ ہے جنہاں میں ڈگری کوئی نہیں بتائے ڈاکٹر بننے واسطے ڈگری ہے ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر نہیں پڑھتا مولوی دا پتر بھی مولوی نہیں انہوں پڑھنا پڑتا ہے کاروباری کو بھی سیکھنا پڑتا پروفیسر دا پتر ڈائریکٹ جامدہ پروفیسر یہ واحد شعبہ پیر دا پتر جامدہ نہیں تو سب پیرہ دا کلمہ پڑھا ہوگا میں تے مدینے تے تاجدار دا کلمہ پڑھا یہ واحد مخلوق ہے بھی جمی ہے تے پیر دے پاس ہن جڑے جامدے چمیندہ ہوئے وہ حق بھی سنیا کرو مولویاں تے فتوی تے لاؤ دے کوئی سیدھیاں گلاں بھی سن لے بعد پھٹیاں تے بیٹھ کے تبصرے کرتے مفتی سے بیسٹ میں پتہ نہیں کی آکھے گا ہاں کسی کو پریشانی ہوئی تے کھڑا ہو کے میں ایتھے آ کے کرے دل سے ڈر نہ لے کے جایا کرو گھر میں ادھار تے رکھنا نہیں کوئی نہیں ہاں تے جے میں ڈاکٹر دی قسماں ہوندیاں نے نا اس کو مزاج بڑا ہو جائے میں تھوڑا مزاج بنا رہا میں سننے واسطے جب تھوڑا مزاج میرا بڑھ گیا پھر کسی نے سننا بھی کوئی نہیں میرا مزاج بڑھاؤ اپنے سنانا ڈاکٹر کی قسم ہوتی ہے دنداں دا ڈاکٹر کناں دا ڈاکٹر جلد دا ڈاکٹر سر دا ڈاکٹر گردے پھیپھڑے دل دے باہر شاید اللہ دا ڈاکٹر ہوندا ہے ایک ہوندا ہے سرجن وہ آل راؤنڈر ہوندا ہے وہ اس کو سرجری کرنی ہے ہر جگہ تو چیرا پھاڑی کرنی ہے وہ سب تو بڑا خطیبہ دی قسم ہوتی ہے توجہ ہے سبحان اللہ خطیبہ دی قسم ہوتی ہے کئی ایسے پاس کسی کہانی سنائی رکھنی کسی جناب سے بیٹھیاں بیٹھیاں گلاں سنائی کدھر چوری ناراض نہ ہو جائے کدھر وسیم دا مولوی متولی ناراض نہ ہو جائے کدھر صدر صاحب نے ناراض ہو جائے کدھر فلانا نقول بیچارے نے بس اپنا کام سیدھا رکھنا ہوتا ہے بیٹھیاں بیٹھیاں سنائی جاؤ جی میں سنائی تے کئی ہوندے نے بعد جو شیلیاں تقریر آتے کئی ہوندا سرجن ٹائپ میں ادھر سرجن ٹائپ سے اسی تھوڑا جا آپریشن بھی کرنا ہوتا تاکہ جو تھوڑے اندر بدعتاں دے اندر یہ غلط گلاں پھسیاں نے نا اے تانوں پتہ لگے ماشاءاللہ یہ اہل سنت دا جڑا عقیدہ ہے نا یہ مان گڑت نہیں تے نہ ساڈے پاس ہوے تے مطلب وعدہ ہوندیاں نے تے نہ ہی لا وارث ہے ساڈے غزالی زمان دے نوکر زندہ نے دادا علی میری دے منن والے ہیں حضور محمد صلی پاکستان دا نام لین والے اجے دنیا وچ ہیں آئے اس واسطے اپنا مزاج بنا کے آیا کرو کہ حق سنن چلیا تے حق ہی سنا گے انشاءاللہ
مومن کون ہے؟ آمن ہوئے چار الف میم نون واو الف تو مراد اللہ نہ مننا رہا بے عیب منے بھابیاں جو بندیاں دا عقیدہ ماذا اللہ جھوٹ بولتے نا بخامہ میں سمجھتا انہاں دے نظریات ہی ایسے ماذا جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ معاذ اللہ چوری کر سکتے ہیں انہاں دے نظریات ہیں اللہ بے عیب ہے میم تو مراد سرکار پیارے محمد کو حضور معذر معذر منے حضور دا علم غیب منے نبی دے اختیارات منے نبی نور علی نور منے افضل البشر منے ما کانا وما یکون دا حالق منے ساری کائنات دا مالک و مختار دوئی کمبریاں نے مولوی دے کہتے ہیں حضور مجھے دیوار دے پیچھے پتہ کوئی نہیں نبی دے چاند نال کی ہوندا ہے حضور علیہ السلام دا علم تے معاذ اللہ شیطان تو کاٹے ہونا بھائی منائے لکھے نون تو مراد سارے نبیوں دا یا کرے چوارا بولو ذرا سبحان اللہ نون تو مراد سارے نبیوں دا حیا کرے تے واو تو مراد سارے ولیاں دا او بندا ہے مومن تے پوری کائنات پھر لے میرا چیلنج ہے تن پوری کائنات وچ اے چاروں کیٹیگریاں تے مکمل اترن والی اگر کوئی جماعت نظر آئے گی تے اہل سنت جماعت ہے شریعت دا پابند طریقت دا پابند روزہ نماز آئے زکات ظاہر بھی سنت سے مطابق ہوئے کلیاں بوے تے تامی اللہ رسول دا خوف رکھے اور ایک بزرگ بڑی نکال لکھے فرمایا میں دسنا متقی کون ہے میں نے کہا کون ہے فرمایا جدی تنہائی پا لو ایتے تے میں بھی تواڈے سامنے ماشاءاللہ دستار پا کے کپڑے کپڑے پا کے آ جانا تسی بھی آ جاندے مزہ تے تاں بندہ کلا بیٹھا ہوے موبائل بھی کھول ہوے پیکج بھی لگیا تے جان دا بھی سارا کچھ ہوے روکن والا بھی کوئی نہ ہوے ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوے تے تاں بھی دل وچ آ جائے یار کوئی ویکھے نہ ویکھے جنے پیدا کیتا ہے او تے ویکھ لے جنے پیدا کیتا ہے او تے ویکھ رہا ہے نا سمجھ آئی میرے بات او تے جاندا ہے مینوں او متقی اللہ فرماندا ہے ولی نو ویکھنا تے پہلے ویکھا جے مومن ہوے صحابہ دا گستاخ نہ ہوے اہل بیت دا دشمن نہ ہوے ازواج مطہرات نو اپنی ماواں ماندا ہوے اے دا تعلق آمن تو تعلق عقیدے نال ہے کام یتقون متقی ہوے اے دا تعلق عمل نال ہے شریعت اللہ بھی پورا ہوے تے تقوی طہارت والے پاسوں بھی پورا ہوے تاں ولی بندا تے اودیاں راتاں کیویں گزردیاں سبحان اللہ اودا دن کیویں گزردا ہے فرمایا قول فعل گفتار کردار سورت سیرت عمل فعل علم ہر حوالے نال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب دے نقش قدم تے چلدا جیڑا پیر عورتاں نال مخلوق رکھے اٹھنا بیٹھنا وہ پیر نہیں ظالم ہے توجہ ہے جی ایسے تو ساڑھے گھر پیر آوے کہ چلو جی ہن تسی سارے باہر دیکھو پیر اور عورتاں نوں ملنا سمجھ آئی کوئی نہیں ہے ایسے ہے بھی ہوندے نے ایسے پیر چلو جی گھر پیر سب دعا واسطے آئے ہیں ہن چلو جی تسی باہر نکلو بندے جڑے بندے باہر ہن زنانیاں مل گیا پیر میں کہ چنگا پیر ہے تہاڈا پیر مرد نے جو جی پیر مرد نے اگر مار دے تو میں کہ مار دے حضور نے فرمایا باپ بیٹی نکل لے کمرے چ نہ بیٹھ بھائی بہن نو حکم ہے کلیا کمرے چ نہ باؤ تے تم پیر نو نہیں کرنا عورتاں کو پیر ہوندا اہل سنت دا عقیدہ ہے اے سنو سوائے میرے نبی پاک دے روزے مبارک تو سوائے میرے نبی پاک دے روزے مبارک تو عورت کسے مزار تے نہیں جا سکتی جڑا او دا غیر محرم توجہ ہے چاہے وہ داتا صاحب نے چاہے بابا فرید ہے چاہے غزالی کے زمانے ہے چاہے مدد پاکستان ہے چاہے میرا مرشد خان ہے کوئی بھی کا مزار بھی ہوئے تے او دی سکی مریدہ ہوئے اصل مریدہ ہوئے او دے تے بھی واجب ہے پیر تو پردہ کرے پیر تو او دے تے بھی واجب ہے پردہ کرے تے جدوں تے مزار تے جانا بھی ہے تے پردے نال جاوے
کبھی باہوے صحیح ولی کامل کا مرید بن جائے گا. اور کئی بندے نے بھی بڑا ہوتا ہے خود دے دروازے ماشاءاللہ بس اور پکھے چلا دیتے خود اب سب تسی تھوڑا توجہ رکھیا کرو پکھے چلاؤں دے ٹائم ہو گیا 15 منٹ بعد چلا دیتے اور توجہ میرے رکھنی ہے میرے وقت کیا کرو گفتگو ایک جملہ بھی ضائع ہو گیا تو ہم کا مقصد بہت ہو جاتا ہے. ہن جملہ سننا ذرا کئی بندے نے بھی چاہ ہوتا ہے کئی دی بیٹیاں ہو گئی 4-5 دا پھر بیوی دی شام دی آ جاندی ہے. اور میری نسل کی نہ چلنی ہے اے بھی رولا ہے میری نسل کی نہ چلے گی لو میری عادتیاں نے تو میں کہا جس نبی کا کلمہ پڑھنا والا یہ 4 بیٹیاں سمجھے ہونا دی نہیں لوگی تیری مکڑ لگی. دوسری بات تو آڑے چونکہ جڑے بزرگ بیٹھے نا 2-4 ہیں تو کافی ہے. جڑے نوجوان نسل نے میری سمیت کوئی بندہ مجھ میں کھڑا ہو کہ میں اپنی 5ویں پوسٹ دے دادے پردادے نام دساں ساڑھے میں اپنے میرے نام یاد ہے میرے دادے کا نام یاد ہے میرے والد پر دادے کا نام یاد ہے اگاں میں کوئی نہیں پتا تو جب میں پتا نہیں تو تھوڑا بھی اللہ یاد ہے یہ خیال رکھیے کہ میری نسل پترا نال چلنی ہے تو پترا جڑے بیٹھے ہو تو سب دسو تھوڑے جڑے دادے پر دادے سن وہ بھی یہی سے رکھتے سن کہ ساری نسل نال چلنی ہے چلتے پئی ہے لیکن سانو دے نا یاد کیڑا ساڈے دادا پر دادا ہیں ہاں جے یاد باقی رکھنی ہے اپنی پھر سن داتا صاحب واحد پیر نے جنہاں دی اولاد ہوئی آپ دی شادی ہوئی بیوی وصال کر رہے آپ نے اپنے ماں باپ کا کہا شادی نہیں کرنی انہاں سال 2 بعد پھر کر دیتی وہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے جس نام حسن وہ بھی وصال کر گیا وہ بھی وصال کر گیا اس کے بعد داتا صاحب شادی نہیں کی فرمایا میں ساری زندگی اللہ رسول دین کی خدمت کر رہی ہوں. دوسری بات داتا صاحب واحد پیر نے جنہاں دا خلیفہ کوئی نہیں ایتے تکبیرات بڑی خلیفہ ہوندے نا نقشبندی سلسلہ جناب قادری سلسلہ فلان خلیفہ پیر صاحب دا خلیفہ دا فلان داتا صاحب دا خلیفہ کوئی نہیں نہ اولاد نال نسل اگے نام چلے تے نہ انہاں دے خلیفہ نال لیکن جب میرا چہرے نے مکے مدینے تو بعد پوری دنیا وچ پھر کے دیکھ لے 24 گھنٹے جس مزار تے سب تو زیادہ رونقاں تے ہر ویلے جتھوں لنگر لبے وہ داتا صاحب ہے. یاداں وہ دیاں ہی باقی رہ دیاں نے جڑا دنیا میں رب نو یاد کرتا رہتا ہے. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ
جدو زمین تے چلے گا آکڑ کے نہیں، تکبر دے نال نہیں، غرور دے نال نہیں، نگاہاں نیچیاں ہوں گے، انسو انکساری دا بینگر ہوئے گا۔ فرمایا جڑا میرا ہوئے گا وہ دی دوجی نشانی ہے، اگر کوئی انہوں گالیاں کٹے بڑی گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں، روڑیاں دا جواب روڑیاں نال نہیں، پتھراں دا جواب پتھراں نال نہیں دیندا۔ ایک اللہ دے ولی دے سر وچ کسے ڈانگ ماری، ولی دا سر پھٹ گیا، خون نکلیا، رنگین ہو گئے پورے کپڑے۔ تیرا میرا معاملہ ہوتا کل تھانے دے اندر پھر پرم پنچایت کا رسولہ دے مکنی ہے، لیکن ولی دا مزاج ہی بکرا ہے۔ بندے ڈانگ ماری، ولی دے کامل دا سر پھٹ گیا، خون نکلیا، سارے کپڑے رنگین ہو گئے۔ اس خدا دے ولی رب کو دعا مانگی، مولا انہیں میں نو رنگے آئے تو انہوں رنگ دے۔ کیا سمجھ آئے گا؟ انہیں میں نو رنگے آئے تو انہوں رنگ دے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی دیاں دعاواں دیندا ولی انتقامی نہیں ہوندا۔ ایتے دیکھ پیر دوجے نوں برداشت نہیں کردا۔ نقشبندی پیراں کہندا چشتیاں نوں نہیں لگن دیندا، چشتی پیراں کہندا قادری نہ وڑے۔ اللہ دا ولی سب نوں برداشت کردا ہے، دا تیرا وسیع ہوندا ہے، دل وسیع ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوجی نشانی، فرمایا کی نشانی ہے مولا دسنا؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا، جڑا میرا ہوئے گا او دی رات فلماں ڈرامے سیاسی سماجی گلاں دے اندر نہیں گزرنی۔ مولا تیرے دی رات کیویں گزردی ہے؟ فرمایا جڑا میرا ہوئے گا او دی رات یا سجدیاں کردے گزرے گی یا قیام کردیاں گزرے گی۔ پچھلی راتی پچھلی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازاں او بخشش منگے والے کار آج کھلا لگے دروازہ رات موے تے بے دردانوں اتے نیند پیاری آوے کوئی درد مندانوں یاد سجن دی اتے ستے آیان جگہ۔ اچھی بات ہے بولو ذرا۔ داتا صاحب ہونا چھوڑے، آپ کتاب لے لیں کشف المعلوم۔ کسے پوچھے بابا جی لکھنے دی وجہ آپ نے خود لکھی، فرمایا یار 2 نمبر پیر بڑے بد گئے۔ اے اور ذرا جملہ دیتے آپ رکھ کے سنیا جی، اسی خوش عقیدہ لوگ ہاں، پر بندہ ایڈا بھی خوش عقیدہ نہ ہوئے کہ جنہوں کوئی جنہوں کارا لے بھی نہ مانتے ہوں۔ ایڈا بھی بندہ خوش عقیدہ نہ ہوئے کہ جنہوں کارا لے بھی نہ مانتے ہوں، تو وہ پیچھے بھی لگیا ہو۔ خوش عقیدہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایسی الحمدللہ اللہ دی بدیاں دے نوکر۔ داتا کشف المعلوم پہ جناب نے سمجھا، داتا صاحب لکھنے نے کہ میں کتاب اس وقت لکھی ہے بھی 2 نمبر بندیاں پیراں دا لباس پا لیا صوفیاں دا تے اپنے آپ کو ولی ظاہر کر دے، اپنے آپ کو میں انہاں دا پردہ چاک کرنے واسطے کتاب لکھی ہے۔ 1000 سال ہو گئے داتا صاحب، کتنے وہ بولو تے صحیح، 1000 سال زیادہ ہو گئے نے۔ اور آپ ایمان کر دس لکھے میں کہ میں اودو ایڈا 2 نمبری بے تسیدی آج کر کی آپ نہیں سکتے جے اودو یہ حالات سامنے داتا صاحب جیسا بندہ بھی کہتا بھی بندے 2 نمبر میں روان کر دیا کہ اصلی کیڑا ہے نقلی کیڑا تے اودو میں جے 2 نمبر گھسے ہوئے سمجھے ہوں 1400 سال ہو گئے ہیں، 1000 سال گزر گئے ہوں کی حالات ہو گئے بھائی پچھاڑیا کرو۔ جدہ مرید ہونا ہے کدھر رافضی دے نہیں، کدھر صحابہ دا دشمن دے نہیں، امیر معاویہ دے خلاف بکواس دے نہیں کرتا، کدھر مولا علی پاک سارے صحابہ تو افضل دے نہیں مانتا، حضرت ابو بکر پاک تو فضیلت دے نہیں دینا، کدھر جناب حضور دی ازواج مطہرات مسجدہ کائنات دے نال تقابل تے نہیں رہ گیا تھا۔ اودو جیڑیاں 2 نمبریاں یاد کر کے حالات ہونا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں تاں کتاب لکھی ہے تاکہ تانوں دساں بھی اصلی کیڑا ہے نقلی کیڑا ہے۔ اے تے پیرات مچائی ہوئی انہاں دی وجہ تو ساڑھے سادہ پڑھے لکھے بندے جڑے ان پڑھ بندے بیچارے خوش عقیدگی میرے ورگے مولوی کو نہ سنے بھی
شان ہے وہ بیچارے چلو بھی ہر پیر لگے نہیں، ہر پیر قابل احترام ہے، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہم بنی ہے نا، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، جو ہے ترجمہ سلطان بہت ہی زبان ہے سنانا کے ساتھ سلطان بابا فرماتے ہیں نہیں یہ پیڑا سلطان بابا بڑی کر کے فرمایا پیر ملیا جے پیر نہ جاوے تے اس پیر نو کی کرنا جس مرشد کو سلسلہ مولا علی تک تے پھر میرے نبی تک پہنچے، پھر میرے نبی دے ذریعے بندہ خدا تک پہنچے، پیر دا کام میں مرید نو خدا تک پہنچانا تے وسیلے نہ وچوں رستہ منقطع نہ ہوئے، رسی نہ وجہ ہے نہیں وہ جڑا کام پیر دا ہے وہ پیر نو آپ کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ میرا کیڑا کام ہے، پیر دا اصل کام ہے کہ مخلوق نو خدا تک پہنچائے ایتے تے ماشاءاللہ پھر پیران دا اور دادا سب روایت اللہ اور سب تو پہلے آپ نے آ کے بنائی مسیح ایتے پیران سب تو پہلے اپنی کوٹی ایک شہر دوجے شہر تیجے شہر سرکار پھر کوٹی بنگلہ یہ پیران دا کام نے پیر جتنے بھی ہوئے گا اللہ دا گھر بنائے دادا صاحب چلے جاؤ مسجد، بابا فرید چلے جاؤ مسجد، موسیٰ باپ شہید چلے جاؤ مسجد، حافظ جماعت اللہ ملتانی چلے جاؤ مسجد، مدار دلال مسجد، مداری کے دوان چلے جاؤ مسجد، حامد علی خان صاحب چلے جاؤ مسجد، موسیٰ باپ شہید چلے جاؤ نال مسجد، جتھے ولی ہوئے گا اتھے مسیح ہوئے گا، جتھے ولی ہوئے گا اتھے کیونکہ انہیں نماز جو پڑھنی انہیں نماز جو پڑھنی وہ نماز انہیں پہلے داتا صاحب مسیح پڑھانی شروع کی تھی تو 2 نمبر دے مولوی آ گئے میں نے کہا کہ تھوڑیاں نے تو ہوں نبی بناؤں لگے اور میں نہیں میں بنانی میں نے اچھا پھر کم کسی سیانے نے بڑھا دینا سی ہوں دادا صاحب تو سیانا پاؤں اور میں کی مطلب ہونا کہا ساریاں مسیحوں کا منہ سیدھا ہے تیرا ٹیڑھا ہے آبا یہ طرح فرمایا چلو بان دے لین جدو مسیحید گئی نا بان پیر ہونا پھر دعوت کی سارے مولویاں جیتے دعوت مفت ہی ہو بیتے ہوتے پھر سارے ہی آ جاتے رہتے جدو سارے آئے نا دادا صاحب فرمایا مگر بعد اس کہاں کہ شام دا ٹائم ہے نماز نہ پڑھ لیں گے جدو مغرب دی نماز پڑھا لگے
کافی دیر نکلنا لا کے گئے کہ پیچھے مولوی کو حکم دیتا ہو بابا جی بس کرو ہن ہاتھ بان بھی لاؤ یہ تکبیر تحریمہ نے فرمایا کعبہ نظر آوے تو ہاتھ چھڈا کعبہ نظر آوے تے انہیں فرمایا بھی تو کعبہ چلو سارے دی نظر اٹھی سامنے تے بیٹا کعبہ سامنے موجود ہے سارے پیرے دیکھ پہ انہوں نے کہا ساڑیاں مسجداں ڈگیاں نے بابے تیری مسجد ٹھیک ہے اچھی بات نا تبصرہ بھی ضروری ہوتا ہے اے جملہ سننا ذرا داتا صاحب دا مزار دے نال ایک مزار ہور بھی اور وہ انگریز دا مزار ہے کہ دا انگریز دا مزار ہے ولی جو ہے کہ انگلینڈ دے اندر یہ دوئی کمپنیاں تبلیغ تے گئے تے نہ ایک انگریز مزار ہے انگریز کرنا پڑ گیا ہن انہاں انگریز نوں نال لیا تے آ چلے تبلیغاں تے تبلیغاں وہ بیچارے نوں گھر نہیں ٹھکن دیتا اخیر کہتے نہیں یہ تے ہو گیا ہن تو پاکستان چل ساڈے رائے بن مرکز وہ جدوں آئے نا لنگے نا جدوں کے سامنے مزار دیکھے دادا صاحب نے مزار دے سامنے انہوں نے کہا چھڑ چھڑ تے شرک پہ ہوتا یہ تو بدعت ہے تے سارا شرک پہ ہوتا تم بڑے کام لگے چلو انہوں نے کہا نہیں یار ہن آ کے گئے چلو میں بھی کہے نا دادا صاحب نے کہا لوگ کہندے دادا نے کہا چلو یہ دادا صاحب نے چلو مینوں بھی ویکھ کے لے آتے ہن دادا صاحب نے کہا نہ پھر ویکھا کہ بندہ تگڑا ہے اور نہیں ماندا انہوں نے کہا چلو میں نے کہا وہ ایسے جتیاں جاؤ تو میں جاواں اندر جو گیا نا مزار شریف داخل ہویا تو انہوں نے ویکھیا بھی مزار شریف میں بڑا پھر انہوں نے کہنے لگے کہ من کہی اللہ دا ولی یہ اللہ دا ولی ہے میں نے کہا اچھا اللہ دا ولی ہے انہوں نے کہا ولیاں دی تو بڑی شاناں ہوندیاں تے میں تے جناب مسلمان ہاں تے قرآن وچ ولی دی شان پڑھی ہوئی ہے میں نے کہا کیڑے ولی دی انہوں نے کہا آصف بن برخیہ ایک ولی سی آصف بن برخیہ ولی انہیں پلک چھپکن تو پہلے تخت لے آتا ہے جے دادا صاحب ولی ہے نا تو پھر انہاں دا بھی تے کوئی شان تے مقام ہوئے گا نا انہاں دا بھی تے کوئی نہ کوئی مرتبہ بجائے نہیں اچھا میں تبلیغیاں دا نام لیا کئی بندے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں تے کئی نوں بھی پریشان ہوتا بھی یہ ساڈا نام کیوں لیا کئی نوں یہ بھی ٹھیکے دار بھی لو جی ساڈا نام کیوں لیا میں کہ ایڈا پیڑا نام ہے تے رکھیا گیا تو بدلا لے تو میرا نام ہے جتنے مرضی لے بازار چلا ہے چوک چلا ہے الحمدللہ سب کو ڈر ہے بولو ساڈا نام لاؤ گل باج کے لاؤ سی حاضر الحمدللہ اسی سن دے غلام لاؤ ساڈا نام جتنے مرضی لینا ہے چوک دی داڑھی اندر کا ہوندا ہے تے کئی ساڈے سن لو جی کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے اے بھی نام ایک مسئلہ ہے کسی نے کچھ میں کہا قرآن فرماندا بولی آ گیا کافر 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 آکو چور نو چور آکو ڈاکو نو ڈاکو آکو زانی نو زانی آکو شرابی نو شرابی آکو اور تو پتہ ہے اسلام اللہ دی سنت کی کسی کافر کو کلمہ پڑھانا ہوئے لیکن کہتے ہو لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سب جھوٹے لا الہ کی مطلب سب جھوٹے کوئی معبود نہیں عبادت ہے کوئی نہیں سب فراڈ ہے الا اللہ مگر اللہ یا اللہ سیدھا تیرا نام ہے لے لے فرمایا نہیں پہلے میرے دشمنوں دا وقت اٹھو اور نہیں بولنا تو پھر میری گل کریں اور قرآن پاک صبح سے اٹھ کے پڑھنے مسیح ایک گھر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے شیطان رجیم دلانت بھیج دیو یا اللہ اس کمینے تو بچائیں پھر تو ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ لیتا فرماتا نہیں پہلے میرے دشمن دا آپریشن کر یہ اسلام دا حسن ہے کہ جڑے مخالف نے منکر نے جڑے دشمن نے صحابہ و اہل بیت و مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پہلے انہاں دا راتے تے پھر اپنا ثبوت دینا ہے تاکہ پتہ لگے جدو باطل دا رد ہوئے گا پھر جدو حق بیان ہوئے گا تو انشاءاللہ دل میں جڑی شمع روشن ہونی ہے پھر انہوں کوئی وائی آرام کوئی ہار نہیں سکتا اور یہ سارے بزرگوں کا طریقہ ہے یہ دور مدد صاحب پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ اور یہی ہر غیرت مند سنی عالم دین کا طریقہ ہے کہ جدو منبر پہ بیٹھے اپنے ذاتی مفاد واسطے نہیں
سارے دوست نے اور میں آخیا جناب سانو سارے پیروں کی کوئی گل بھی سناؤ. میں الحمدللہ میں پڑھ کے آنا میں پوری کتاب پڑھی تے ہاتھ بنتا ہے کہ میں پورا جمعہ پڑھاوا اس موضوع تے جو میں یاد بنا جماعت ثانی کی جو کہ بڑا جمعہ آدھا لگتا ہے پھر ربیع الاول ہے پھر ربیع ثانی بہت پابند ہے پھر جماعت الاول میں ایک دو موضوع جڑے عوام دی فرمائشوں کی پڑھا گا میں ایک کتاب میں ایک دو گلاں ایک یہ کتاب ہے فخر ملت اسلامیہ فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی ثانی بھی کوئی نہیں تو این بھی لاسانی آپ فرماتے ہیں مولوی رحمت علی مرحوم لونگیاں والے پہلو پہل بھی زور جگہ رہے زورہ دا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو حاضر ہوتا جہاں فرماتے ہیں مولوی صاحب دیب پڑھو حکیم بھی بنو علم پڑھ لیا مولوی بن گیا اور حکیم بن گیا فرماتے ہیں میں پھر پیروں دا حکم مان کے ایک حکیم لب گیا تو میں وہ جان لگ پیا تے جدوں میں وہ پڑھن جان لگ پیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف ہوتا کرے کہ حضور آدم نادر نہیں کرے کہ نبی کوئی میں غیب نہیں جب میں کو جانا چھڑ دیتا میں لڑ پیا لڑ کے میں آیا نا پیرا کو تے پیر صاحب فرمایا حکیم بنا ہے مرض کی حضور میں تے بڑا گیا اصل کا جڑا میرا حکیم استاد ہے نا وہ خبیث بندہ ہے میں تے پڑھنی شروع کی تھی وہ نبیوں کے خلاف کرے صحابہ کے خلاف کرے جناب پیراں کے خلاف تو میں چھڑ دیتا ہے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا مولوی صاحب جگہ کیتا ہے ایداں دے لوگوں کو پڑھن نالوں آپ ان پڑھ سکے وہ جو ہے ایسے حوالہ دے رہا تے انہاں پھر ایک گل لکھی اور تواڈے ساڈے واسطے بھی ہے جڑے نرم گوش رکھتے ہیں انہاں واسطے بھی ہے انہاں کیا کہ جناب انہاں کول بیٹھنا کہ ایک پاسے پیر سید جماعت علی شاہ دے جملے نے ان کے پاس بیٹھنا کو ایک بات فرمایا اگر کوئی انہاں دے نالوں لنگے تے ایمان کھو لیندے نے وہ جو نہیں کی اللہ
کہ وہ ملکہ 6 مہینے کے سفر کر کے آ گئی ہے، شہر باہر آ کے رہ گئی ہے۔ جب انہوں نے کہا حضرت سلمان سے دربار جانا ہے تو سلمان علیہ السلام آپ اجمیر کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یار انہیں آنا کہ میرا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے تو پہلے وہ کہے کہ کچھ بخا، تو میں انہیں بولن تو پہلے کچھ بخا نہ دے۔ تو میں نے ہو دو دسیا کہ تخت دے جڑا 6 مہینے کے سفر کے 3 مہینے جان کا سفر 3 مہینے آن کا سفر ہے، 7 کمرے اچھا باندھے، کمرے تخت پھر کمرہ پھر اتنے کمرہ پھر کمرہ 7 کمرے جب باندھے 7 دوپہر ہے، تالے لگے ہوئے چابی ہے دی جیب وچ نے، فرمایا کوئی ہے جڑا وہ آن تو پہلے بھی تخت لے آیا۔
دی شان ہے ایسے ولی دی تلاش ہے میرا جناب تخت لے پاوے کوئی اس امت وچ بھی ہے ایویں کھلوتا کھلوتا جناب دے وچ خیال آیا کہ میں حاضری دے وچ داتا صاحب دے مزار دے قریب گیا تو میں برک نہیں ہے ایک بابا سامنے میں انہیں کہا مہمان لگا انہیں کہا جی مہمان کی کھانا پینا ہے انہیں کہا تھکے ہوئے نے چاہ مل جائے توجہ میرا ٹروا ٹروا مار چھڑے چکوا چکوا بسترے میری کمر ریوی ہو گئی رات ہو گئے یہ نظر میں میرے کو ظلم نہیں ملے آن لیے میں نے وہاں گلی گلی نظر نظر پر آلت اندر تو میں گیا ہے پنیاں میریاں سن گئی ہیں کمر جو دے بوت لدیا ہوا توا پڑا دے کدے چولہا پڑا دے دے کدے سٹور پڑا دے دے کدے سلنڈر پڑا دے دے ایک میں چاہ کی لوڑے بابا ان کر کے ہنسیا کرنے لگا کوئی نہیں ایک کر کے بابے نے ہاتھ کے کیتا ہے تے آپ دے سامنے جناب ٹرے آ گئی ہے ٹرے جو تے چینک ہوئی ہے تے چینک کے نال کپ پینے تے بھاپ پہ اٹھ دی ہے یا چینک تے کپ تے ٹرے سامنے آئی ہے اس انگریز مسلمان دی نظر پئی ہے چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا چلو کافی دیر بعد پانی چھڑ گیا لوگاں ہوش آیا بابا غیب نے لیکن کپ بھی موجود نے چینک بھی موجود ہے تے جناب ٹرے بھی موجود ہے اس وقت پوچھا کیوں بے ہوش میں آئے کہنے لگا رب کعبہ دی عزت دی قسم میرے دل وچ خیال ہے بنی اسرائیل چ ولی نے حضور دی امت چ ولی ہیں کہ نہیں میں جناب بولا اس ریت نال ویکھا جے ولی ہے تے کچھ وکھائے گا میں ایک بابا ملیا اونے سب رنگ دے کپڑے پائے ہوئے سن چہرے چ نور نہیں لاتا میں پاک لگا کی کھانا پینا میں چاہ دا مطالبہ کیتا فرمائش کیتی ہے بابے ہاتھ کیتا ہے چینک تے ٹرے تے کپ آ گئے چاہ بھی آ گئی ہے تے میں بے ہوش ہونے لگا بے ہوش کیوں نہ ہوا اے جڑی چینک ہے اے جڑے کپ نے اے جڑے ٹرے نے اے میرے نے میں الماری وچ رکھ کے تالا لا کے آیا دروازہ بند ہوے گا گھر والوں نوں پتہ کوئی نہیں جب پتہ ہوے گا میرا معاملہ نہیں میں گھر کے اندر رکھ کے آیا سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور اے میرے کپ تے میری چینک وچ چاہ اگر کوئی منگوا سکدا ہے تے داتا علی حجوے نہیں منگوا سکدا توجہ ہے نہیں انہیں پھر بستر نال پر لگا کے نکلو میں ایتھے رہنا پھر اس انگریز ساری زندگی داتا صاحب دی بارگاہ وچ گزاری یوٹیوب تے لکھو گے تو پتہ لگ جائے گا سرچ کرو واقعہ عام دی ریکارڈ کر لیں اور بابا رضوی بڑی شدت نال بیان فرماتے ہیں توجہ ہے نہیں تے پھر انہیں ساری زندگی داتا دی خدمت وچ گزاری تے اودا مزار بھی ہن اوتھے ہی بنیا اے نہیں اللہ دے ولی اچھی بات اگلا جمال حضرت ہاں جی دو سوال ہیں میں جواب دے چاہتا ہوں دو کرسی پر نماز ادا کر سکتے ہیں بات سننا نماز جب بھی پڑھنی ہے اللہ رسول کی دعوت سے پڑھنی ہوتی ہے جتنی ہو سکے کوشش خوشبو و خضوع نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے جی اسلام وچ نماز معاف نہیں کسی صورت وچ معاف نہیں بالغ بندہ ہوئے مریض ہوئے صحت مند ہوئے مسافر ہوئے مقیم ہوئے قیام فرض ہے رکوع فرض ہے سجدے فرض نے کچھ حالات ایسی ہوتی ہیں جدو بندے تے کچھ فرضاں کی رخصت ہو جاتی ہے مثلا ایک بندہ سجدہ نہیں کر سکتا ایک بندہ سجدہ واقعی شرعاً معذور ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا جو کوئی سجدے والا فرض اس کو ساقط ہو گیا تو قیام والا فرض بھی اس کو ساقط ہو جاتا ہے ہاں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر قیام کرے رکوع کرے تے تھلے زمین تے بیٹھ جائے بہترین طریقہ بیٹھ کے نماز پڑھتا زمین تے کعبے وال لتا ہوں کوئی بے ادبی نہیں حالت نماز سرکار نے ہی طریقہ دسیا ہے اگر زمین تے نہیں بھی بیٹھ سکتا دور حالت کے اندر مسیح کرسیاں رکھی ہوتی ہیں کرسیاں تے بندے بیٹھ جاتے ہیں اگر قیام کر سکتے ہیں قیام بھی کرن نال رکوع بھی کر لین سجدے بھی نہیں کر سکتے بیٹھ جان لیکن اگر کوئی شخص شروع تو ہی بیٹھ کے نماز پڑھے چونکہ وہ سجدہ کر نہیں سکتا سجدہ نہ کرنے کی وجہ تو اس کو قیام ثابت ہو گیا ہے وہ ایک دفعہ کی تسلی نال کرسی تے بیٹھ جائے تے نماز پڑھ جائے ٹھیک ہے جی لیکن جب نماز کرسی تے بیٹھ کے پڑھن والے اسی بس بات ویکھدے نے چنگے بھلے پھردے ہوندے نے میں جڑے اصل معذور نے انہاں نوں نہیں گل کرنا کوئی نہ کہ میں آکھے جڑے واقعی معذور نے وہ تے معذور نے کئی چنگے بھلے ویسے بھی پھردے ہوندے نے بازار بھجدے بھی نے سائیکل بھی چلاندے نے ٹردے پھردے لیکن جدوں مسجد آن کے پھر کرسی تے بیٹھ جان گے ٹھیک ہے یہ کوئی سہولت نہیں ہے
اگر شرعی معذور ہوئے تو پھر وہ دیتے قیام ثابت ہے، فرض ختم ہے، ورنہ ان قیام کرنا پائے گا۔ ہوں جب ہم کرسی تے بہ کے جی کرسی اپنی مسیح تے رکھی ہے نا، جی بابا بیٹھا کرسی تے یہ کرسی ٹھیک ہے، جس کرسی دے کے پھٹا ہوئے پھٹے دے اتنے نماز سجدہ نہیں ہوتا، ذہن چ رکھنا کرسی جدوں بھی رکھنی ہے بغیر پھٹیا نہیں رکھنی۔ اسی طرح بندہ گھر ہوتا ہے تو منجی تے بہ کے نماز پڑھتا ہے، اگے سرانا نہیں رکھنا، سرانے تے سجدہ نہیں کرنا، مطلب اشارہ نہیں کرنا، اگے کوئی ٹیکی نہ ہوئے، چاہے وہ کٹے کی صورت ہے چاہے وہ سرانے کی صورت ہے، ٹیکی نہیں ہوئے۔ میں کرسی تے بیٹھا رکوع تھوڑا گھٹ چکے، قیام سجدے میں جدوں جاوے تو تھوڑا جہا زیادہ چھپ جائے، اور جڑی تسبیحات دی تعداد ہے وہ پوری کرے، یہ نہیں بھی تھوڑا چکے تو فوراً سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پوری 3 نہیں 5 7 دفعہ آکھے۔ ہوں جدوں صف وچ کھلوتے ہو تسی تھلے تے جویں مرضی کرسی جتنے مرضی رکھ کے بیٹھ کوئی مسئلہ نہیں، جدوں تسی صف وچ کھلوتے ہو کرسی ہے تو پھر کرسی کے پیر جڑے نے نا وہ اس طریقے ہوتے ہیں، ہم صاف یہ کالی لکیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوں اگر تسی کرسی پیچھے کر دو اگلے پیر کالی لکیر تے رکھ دو تو پچھلے سجدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو جی کالی لکیر ہے اس نے تسی کرسی کے اگلے پیر رکھ رہے ہو تو کرسی پچھلی صف وچ ہو گئی نا، تو جڑا پچھلا بندہ ہے وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، وہ نماز غلط ہے۔ یہ کی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ جڑی لکیر ہے نا اس سے کچھ کرسی کے پچھلے پیر، کرسی کے پچھلے پیر جڑے اس لکیر تے آ جان، اگلے پیر اگے آ جان، تو ایک تو یہ کندھے کا سسٹم بھی ہو جائے گا، بھائی صف دے وچ برابر بھی ہو جائے گا، تو اسی طریقے کسی نماز خیال نہیں آئے گا۔ دوسرا کوشش کرنی چاہیے جڑے کرسی تے نماز پڑھن، جی ہوں جمعہ ہے کافی رش ہے یا ایسی نماز جب رش ہوتا ہے اور پتہ کہ پہلی صف پوری ہو جانی ہے، دوسری بھی پوری ہو جانی ہے، کرسی ہمیشہ دیوار کے نال ہونی چاہیے، یعنی ایک سائڈ سے ہونی چاہیے، یہ نہیں بھی ایتھے بھی کرسی ہے 2 بندے چڑھ کے پھر کرسی ہے 3 بندے چڑھ کے پچھلے، اس طرح مناسب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کرسی جدوں بھی رکھنی ہے، ہاں جو ہے بندے 2 رسم گھٹ بندے نے تو پھر اور بھی کوئی نہیں، تو ہوں وہ کلا اتنے رکھ کے نہیں بیٹھے گا، بندے 4 اتنے کھلوتے ہیں تو کلا نہیں، پھر وہ اتنے رکھے گا، پھر وہ نال کرسی رکھے گا، یہ نہیں بھی پھر وہ کرسی لاتا۔ ہاں اگر یہ یقین ہوئے کہ جناب رکوے جان تو پہلے صاف پوری ہو جانی ہے، پھر وہ بیٹھ کے رکھ لینا۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ دوسرا مسئلہ ہے دوسری پڑھو ذرا سرکار دے ذات ہے۔ ہاں جی مسئلہ پوچھا ہے جناب، کیا بغیر داڑھی والا شخص اذان و اقامت دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اذان کہہ سکتا ہے، داڑھی بنانے والا کہ نہیں؟ دیکھو جی نماز اذان کا تعلق اللہ کی ذات نال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذان اور نماز جدوں بھی کوئی شخص ادا کرے، اذان دے یا نماز پڑھاوے، وہ متقی ہونا ضروری ہے۔ جہاں بندہ جتنا پرہیزگار ہوئے گا اتنی قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھو نا داڑھی بننے بندے پیچھے تسی نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ وہ فاسق ہے، فاسق ہے کون لیتے ہیں؟ یہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جہاں بندہ اعلانی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوئے، چاہے وہ امام ہے یا مقتدی ہے یا وہ مؤذن ہے، انہوں مسلح سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اذان کون دے؟ اذان دینے واسطے جتنا نیک ہوئے گا بندہ، اذان کا کی مطلب ہے لوگوں دین والے پاسے بلانا، نماز والے پاسے، جتنا زبان تاثیر ہوئے گی اتنا لوگ آن گے۔ گل نہیں سمجھے؟ جتنا بندے کی زبان قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو لوگوں کو وہ کرنا جو جڑی آپ نہیں کرتے، یعنی اسلام کہنا ہے کہ پہلے خود کرو تو پھر دوجا نوں سدو، پھر دوجے نیکی والے پاسے لے کے رہو۔ ہوں جدوں اذان دینے والا شخص نیک ہوئے گا، متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، تو وہ زبان اتنی تاثیر ہوئے گی، لوگ اتنا زیادہ نماز پڑھن آن گے۔ ہوں فقہ کے اندر جڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی کٹاتا ہے، بناتا ہے، مٹھی کو کاٹے، وہ اذان مکروہ تحریمی نہیں، وہ اذان مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر کوئی اتنے داڑھی والا ہے ہی کوئی نہیں، پھر تو چلو مجبوری ہے کوئی اذان ہی نہیں دینا والا، مسیح اذان پہ چلو دے۔ لیکن اگر اتنے کوئی داڑھی والا موجود ہے، وہ ہوندے ہیں ایک بندہ داڑھی بھی بنا ہے، یعنی گناہ تے بھی کہنا میں گناہ بھی نہیں چھڑنا تو میں اذان بھی میں ہی دینی، یا تو پھر وہ بدماشی ہے، یا وہ چدراہٹ ہے، یا وہ مسیح کا متولی ہے، جو مسیح کا متولی یا کوئی بن گیا تو کہنا ہوں میں ہوں تو بس پھر وہ للہیت ختم ہو جائے گا، وہ اللہ کی رضا ختم ہو جائے گی، وہ تو پھر چدراہٹ ہو گئی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ جہاں میں مسئلہ سیدھا دسنا، کسی کو چنگا لگے تو بھلا مندا لگے، جنہیں پوچھا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، ٹھیک ہے جی۔ جدوں سارے داڑھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو پھر ہاں
یہ بھی نہیں داڑھی والا جڑا ہے اذان دے تو یہ اتراوے نہ اللہ کا شکر ادا کرے. ہوں دوسری بات یہ مسئلہ بھی سن لینا پھر میرا عمل بھی سن لینا. اگر کوئی شخص داڑھی بناتا ہے اذان دے دے تو کیا وہ اذان ہو جائے گی یا دوبارہ دینی پڑنی ہے؟ وہ اذان ہو جائے گی. دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں کہ مطلب انتشار پھیلے گا کہ یار یہ مسجد دو اذاناں ہوتی ہیں. ہوں لوگ کہنے کہ وقت جو فلانے دیتی سی وہ داڑھی بنا سی وہ بے عزتی ہے. اسلام یہ بھی خیال رکھتا انہیں اذان دیتی ہے قبول کر توجہ ہے. جھگڑن کی لوڑ نہیں, لڑن کی لوڑ نہیں, وہ لڑنا نہیں, قبول کر لو. تو دوجی اذان میں شروع کر کہ پورے محلے چ عزت نفس کا خیال ہے جو مسیح واڑی آیا تو ہوں برداشت کر. یہ مسئلہ ہوں میرا عمل سمجھ لو. میرا جڑا اپنا نظریہ ہے نا کہ دور حاضر کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جڑے ہوں وہ شدت نہیں رہی جڑی ہونی چاہیے سی. مثلا سپیکر چ نماز پڑھنا مکروہ ہے. سپیکر چ نماز پڑھنا تو جو ہے میرا مکروہ ہے. لیکن ہوں کوئی مسجد ایسی نہیں جتنے سپیکر نماز نہ ہو. اتنے اسی چینج لے ہیں کہ نہیں لے. اسی طریقے کئی ایسے مسائل ہیں. ہوں جمعے کی اذان اتنے ہوئے گی دوجی اتنے ہوئے گی نا, حالانکہ وہ جتنی جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن ہر مسجد میں اتنے ہوتی ہے. میری اتنے نہیں ہر مسجد میں اتنے ہوتی ہے. امام کے سامنے اتنے ہوتی سارے برداشت کرتے ہیں. یہ بھی جائز. میں آخنا اگر کوئی شخص بچہ نوجوان ہے بھائی یہ بیٹا ہے وہ مسجد کے باڑا ہوتا ہے وہ شوق ہے میں اذان دے ان دے وہ حوصلہ افزائی کرو ان بجاؤ نہیں انہیں لڑو نہیں. اذان انہیں دے لیں امام صاحب دے دے یا کوئی سمجھدار نرم گفتگو کرنا اپنے زیادہ بڑا ان پہ آگے بیٹے کی بھی سنی تیری آواز ہے ماشاء اللہ یار میں تو کہنا تو بندے تو دیا تھا لیکن تم کس وقت دینا وہ کہہ رہے میں ثواب دوں میں ثواب واسطے دینا. انہوں نے کہا پھر جس ثواب واسطے دینی ہے تو پھر اللہ رسول کا حکم کے مطابق دینا تاکہ طرف ثواب بھی پورا ملے. وہ پیار نہ ادھر لے کے آؤ کہ وہ آہستہ آہستہ داڑھی رکھنے کے قریب ہو جائے. وہ توبہ طیب ہو جائے داڑھی رکھ لے نمازی بن جائے وہ پھر مسجد کا پکا نمازی بن جائے. ٹھیک ہے تو جب میں آدھے سے تم اذان دیتی ہے کی خیال ہو سیدھے بڑے ناراض ہو گئے. اچھا چودھریوں کا گھر ہے مسجد کا گھر ہے بولو جڑا مانتے ہو تو بولو کسی کی چتراہٹ تو نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے تو انہیں اللہ نے مانگ لیا تو میں کون ہو سکتا ہے کل لوگ مسجد نہیں پڑھے تو آرڈر میں بیٹھا رہے. قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. قرآن فرماتا ہے لوگوں نیکی والے پاسے بلا حکمت نہ دانائی نہ. ہوں اذان دین لگ پیا ہے جے مہینہ دو ترے پھر بھی وہ بس دے جب داڑھی بھی نہیں رکھنی پھر انہوں نے لوگوں سمجھایا امام بھی سمجھایا میں بھی سمجھایا تو سب نے سمجھایا ملے نے سمجھایا ہوں بھی نہیں رکھتا. پھر انہوں سیدھا مسئلہ سنا بھائی ہوں اسی طرح جڑی مہلت دیتی سی جی میں سمجھایا تیرے دل سے لگیا ہوا تالا یہ زنگ نہیں اتریا. ہوں پھر اذان شریعت کے مطابق ہوئی. یہ بھی نہیں کہ پنجے اس کو دباؤ ایک کدی دیوالی دو دیوالی گھر سمجھ آئی کہ نہیں ہے. یہ میرا طریقہ ہے تمہیں نہیں پسند سے عمل شریعت کے مطابق کر لو. گھر سمجھ آئی. مسئلہ ہو یہ میں دس دیتا ہے. مسئلہ پہلا ہے کہ اذان دوبارہ بھی نہیں دینی جو دیتی ہوئی بھی مکروہ ہے. مسئلہ وہی ہے لیکن طریقہ میں تھوڑا جا بدلے اپنے طور پہ جس کو پسند آئے ٹھیک ہے ورنہ میرا مسئلہ وہی ہے. اللہ مدد توفیق عطا فرمائے.